ابھی میں آ رہا تھا، یہ میرے ساتھ راستے میں حضرات گاڑی میں موجود تھے، مجھے ایک دوست کی کال آئی اور وہ کہنے لگے کہ میں رہتا تو اپنے والد کے پاس ہوں، لیکن اب گواہی دینے کا وقت آ گیا ایک مسئلے پر عدالت میں، اور میں اس کا گواہ نہیں ہوں۔ اب میں ابو کے حق میں گواہی نہ دوں تو ابو گھر سے نکال دے گا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پاک پیغمبر نے اصول دیا ہے جب تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو لوگوں کی بات مانتے چلے جائیں۔ مخلوق کی بات کا احترام ہے جب تک رب کی نافرمانی نہ ہو، اور جب رب کی نافرمانی ہو ایسے حکم کو پاؤں کی جوتے کے نوک پہ اڑا دیا جائے گا، اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، میں کہوں باپ کی رضا کے لیے جھوٹی گواہی دے دے، یہ پل مفتی عبدالواحد قریشی کل جہنم کے اوپر اپنی گردن کو پل بنوائے گا، یہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے کہ میں تیرے لیے جہنم لے لوں۔ اپنے آپ کے معاملہ دیکھ لو یا ابو کو سمجھا لو، ابا جی میں تیری دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا، کھلا کھلا کر ہاں ہاں اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ شریعت کی مخالفت میں کوئی والدین کی اطاعت نہیں ہے، شریعت کی حد تک ہے، شریعت کی مخالفت میں کوئی شیخ کی اطاعت نہیں ہے، شریعت کی حد کے اندر ہے۔ شریعت کی مخالفت میں کسی استاذ مدرس معلم بڑے شیخ طریقت کی کوئی اطاعت نہیں ہے، شریعت کی حد کے اندر ہے۔ آج کل عجیب معاملہ ہے، کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو اسے گھر میں لے کر آ جاتے ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں ان سے تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ پیر ہے یا ہجڑا ہے؟ اس کو کسی قسم کی شاہوانی نظر نہیں ملی، تم نے اس سے پردہ ختم کر دیا۔ اور خدا کے بندے حضرت رسول اللہ کا گھر تھا، رسول اللہ کی حرم، حضور کی عزت سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، ساتھ ایک اور بیوی ہے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، جس کے لیے قرآن میں ان جاءہ الاعمی کی آیت اتری ہے، وہ شریف النسب آیا جس کے لیے اللہ نے اس کی تائید فرمائی، آنکھوں سے نابینا وہ آئے، حضور پاک نے فرمایا احتجبا منہ، اس سے پردہ کرو۔ وہ عورتیں ام المؤمنین کہنے لگی یا رسول اللہ مسئلہ سمجھا دیں، وہ کیا نابینا نہیں ہے؟ فرمایا افہم یوان، اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو تمہاری بھی نہیں ہے، جب تمہاری آنکھیں ہیں تم دیکھو گے یہ بھی بدنظری ہے، تم پردہ کرو۔ اور آج تو ایک شیخ اور پیر کی بیعت کر کے اسے گھر میں لے آتا ہے، میں کہتا ہوں اس پیر کی بوتی بھی جوتی کے قابل ہے جو اس طرح کے گناہ پر بھی خاموش رہتا ہے۔ کہتے نہیں اسے کوئی مہر لگ گئی ہے کہ شریعت کی مخالفت کر دو۔ میں ایک گھر میں جلسے کے بعد کوئی کھانے کے لیے لے گئے تو محلے کا ایک بندہ اندر چلا گیا۔ کھانے کے دوران میں نے ان سے پوچھا، بلکہ شاید کھانا لگا بھی نہیں تھا، یہ میں پنجاب کے کونے کی بات کر رہا ہوں، میں نام نہیں لیتا، پھر انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں تو پردہ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں نہیں ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو میں نے کہا تیرے گھر میں بغیر پردے کے اعلان کے کیوں آیا؟ جی ایسا ہے بالکل پردے لایا ہے۔ اللہ کی قسم میرا بعضوں کا دماغ اس پر گھوم جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ سخت بات کرتے ہو، ایک بات گسو تھوڑی لاہور چوال، تو آپ کو اجازت کیا لیتی ہے؟ تو سب پردہ لہا لیتا ہے، بھئی تجھے اجازت کس نے دی ہے؟ تو اللہ کے حکم کو ختم کرے گا؟ کل تو شلوار اتار کے بھی بیٹھ جا، بھی ہم نے ایک دوسرے کے سامنے شلواریں اتاری ہوئی ہیں، پھر آپ کو کس نے کہا کہ آپ پردہ اتاریں؟ جب وہ تمہارا غیر ہے، نامحرم ہے، پھر تو اس سے پردہ اتارے گا۔ خاوند کے اتنے حقوق تو نہیں ہوتے جتنے حقوق میں خاوند نے اپنی بیوی کا پردہ بھی کس سے ختم کرا دیا۔ یہ غیرت ہے، یہ ضمیر ہے بھائی، اسے اسلام نہیں کہتے، اسے ایمان نہیں کہتے۔ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہو یہود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے ہنود، یہی کہا گیا بھائی۔ تو ہم نے آج گناہوں کی لائنیں لگا دی اور اپنی طرف سے میاں کہتا ہے بیوی کو تم نے یہ کرنا ہے اور وہ شریعت کی مخالفت میں بات مان جاتی ہے، بھئی تو نے پردہ نہیں کرنا، یہ دیوسی پن ہے، یہ اسلام نہیں۔ اسلام اسے نہیں کہتے، ایمان اسے نہیں کہتے، دین اسے نہیں کہتے، غیرت اسے نہیں کہتے۔